بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان آنے والا ہے، مجھے باتیں زیادہ نہیں کرنی، اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، لغویات سے محفوظ کیجیے۔ صحابہ کرام کی تو عادت یہ تھی، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد واقبلوا على تلاوة القرآن۔ صحابہ روزہ رکھتے اور مسجد میں چلے جاتے اور قرآن کھول لیتے۔ لوگ کہتے ہیں آپ یہاں ہی بیٹھے۔ قالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا۔ ہم اصل میں مسجد اس لیے آئے ہیں کہ اپنے روزے کی حفاظت کر سکے، باہر نکلیں گے غیبت ہوگی، روزے کے اجر کا پتہ نہیں کیا بنے۔ اور حدیث بھی یہ کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، من لم يدع قول الزور والجہل والعمل به، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جہالت کا برتاؤ نہیں چھوڑتا، جاہلانہ رویے اور عادتیں نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان يدع طعامه وشرابه، اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی بھی کیا ضرورت۔ روزہ رکھو، فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، روزہ اپنی زبان کا بھی رکھو، روزہ اپنے کانوں کا بھی رکھو، روزہ اپنی آنکھوں کا بھی رکھو۔ یہ کون سا روزہ ہے کہ تم حلال چیزیں تو کھانے سے رک جاتے ہو اور حرام کھانا شروع کر دیتے ہو؟ جھوٹ حرام ہے، وہ تم مار لیتے ہو، اور حلال کھانے چھوڑ دیتے ہو۔ غیبت حرام ہے، وہ کرنے میں تمہیں پریشانی نہیں ہوتی، اور اچھے اچھے کھانے وہ تم نے چھوڑ رکھے ہیں کہ میں روزے دار ہوں۔ اپنی عادت بناؤ۔ میں نے رمضان میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو مجھے اس سے پہلے اپنی زبان کو بہتر بنانے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے، زبان انسان کی پوری شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، ترجمان ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے، جب کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس دکان کے اندر کوئلہ ہے کہ ہیرے جواہرات۔ اس لیے اس زبان کو اچھا کیجیے۔ اور حدیث نے کتنی بڑی بات کہہ دی، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار۔ بس اوقات بندہ صرف ایک کلمہ بولتا ہے، صرف ایک، پرواہ نہیں کرتا، 70 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر طے ہوگا اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں وہ اتنا گہرا قیامت کے دن گر جائے گا۔ لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبه، کبھی کسی انسان کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، ایمان سیدھا نہیں ہوتا۔ ولا يستقیم قلبه حتی يستقیم لسانه، دل کبھی درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا پوری زندگی متقین کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ولا ورع لسیء الخلق، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے زندگی میں کبھی متقی نہیں بن سکتا، اس کو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ سلف صالحین تو اتنی احتیاط کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جب ایک شخص نے کہا فلان کذاب، فلان راوی جو حدیث کا ہے وہ کذاب ہے، سے روایت نہیں لی جائے گی، کہتے ہیں اکسو الفاظک، ذرا الفاظ اچھے بولو، آپ یہ کہو نا لا بأس بہ، اس کی روایت لینی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لینی؟ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹے آدمی کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ الفاظ اچھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ آگ جلا کے بیٹھے، آپ نے یہ نہیں کہا یا اہل النار، اے آگ والو، کہتے ہیں یا اہل الضوء، روشنی والو، حالانکہ آگ جل رہی تھی۔ الفاظ کا چناؤ، تعبیرات، یہ انسان کی عظمت اور بلندی کی علامت ہوتی ہے۔ شریعت نے اتنی خوبصورت تعبیرات پیش کی ہیں، قرآن پڑھ لیجئے، احادیث پڑھ لیجئے، ایک کلمہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو حیا باختہ ہو۔ اس طرح مجھے ہوئے الفاظ ہیں، اور تربیت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومن، اس کی مثال پیش کی ہے، مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ شہد کی مکھی کھاتی بھی اچھا ہے، نکالتی بھی اچھا ہے۔ مومن بات سنتا بھی اچھی ہے اور بولتا بھی اچھی ہے۔ اس لیے مومن کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔